नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज एक शख्स मेरे पास आया, कहने लगा मुझे भूख नहीं लगती, खाया नहीं जाता। मैंने कहा कहीं बैत हो? कहना जी बैत हो। मैंने कहा सिलसिला कौन सा है? कहता है कादरी कलंदरी। मैंने कहा फिर भी खाने की आरज़ू रखते हो? जो तकड़ा मुर्शद है वो अव्वल 3 चीज़ें आप में से उनका खात्मा करता है। भूख का, ताकि आप कम खाएं, खाने की रग़बत आपको ना आए। नींद का, ताकि कम सोएं, ज़्यादा सोने के आदी ना रहें। कम बोलने का। ये कामयाब मुर्शद है जिसने रूहानी फैज़ बंदे को पहुंचाना है, वो इन तीनों चीज़ों से अपने मुरीद को, अपने शागिर्द को बचाता है ताकि इनकी मनाज़िल जल्दी तय हों, ये साहिब तकवा हो जाए। क्योंकि तकवा जो है वो इन 3 चीज़ों की कमी के बगैर मुमकिन नहीं है। सिर्फ आप बातें कर लें, ज़्यादा खा लें, ज़्यादा सो लें, दरवेशी की बातें तो कर सकते हैं, दरवेश नहीं हो सकते। दरवेश होने के लिए इन तीनों चीज़ों से मैक्सिमम जिस हद तक मुमकिन है निजात ज़रूरी है। बसियारखोर, ज़्यादा सोने वाला, ज़्यादा बातें करने वाला कभी अल्लाह वाला नहीं हो सकता। क्यों? सुन्नत इलाहिया ये है कि अल्लाह खाता नहीं, आपकी मजबूरी है जिंदा रहने के लिए थोड़ा खाएं। सुन्नत इलाहिया ये है कि परवरदिगार सोता नहीं, सुन्नत इलाहिया पे चलने वाले कम नींद करते हैं ताकि अल्लाह की सुन्नत के करीब तरीन हो। अल्लाह का बोलना सिर्फ 2 जगह साबित है, या कमली वाले से मिराज पे और या मूसा अलैहिस्सलाम से तूर पे। तो अल्लाह बोलता नहीं है, सारी कायनात का निज़ाम बाअसन खुदी चला रहा है। तो अगर हम ज़्यादा बातों के आदी हैं, ज़्यादा खाने के आदी हैं, ज़्यादा सोने के आदी हैं, और फिर ये भी चाहते हैं कि रूहानी मुकाम को मिल जाए, रूहानियत में को अल्लाह से ताल्लुक़ जुड़ जाए, कमली वाले से ताल्लुक़ कायम हो जाए, तो ये क्या मुमकिन होगा? क्या कभी आप लोगों ने इस पर गौर किया? क्या अपनी इन तीनों आदात को कंट्रोल करने की सही की? जो लोग भी बैत करते हैं, किसी मर्द के हाथ में हाथ देते हैं, कम से कम उनको ये इरादा कर लेना चाहिए कि मुझे इन 3 चीज़ों में कमी करनी है, तब मेरी रूहानी मनाज़िल जो है वो तय होगी। निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, उनके खाने के लिए चावल तैयार किए जाते हैं जिसे वो तहारी कहते हैं इंडिया में। नमकीन चावल होते हैं, पीले रंग के मसाला पड़ा। तो उसके नीचे जो एहतमाम करने वाले, वहाँ लंगर को बंदोबस्त करने वाले लोग होते थे, वो 2 बटेरे नीचे रख देते थे चावलों के नीचे एंड में, कि शायद मुर्शद जो हैं वहाँ तक हाथ पहुँचाएँ और वो उसको खा लें, तनावल फरमा लें। मगर 40 साल में ऐसा नहीं हुआ कि निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही का हाथ वहाँ तक पहुँचा और उन्होंने वो बटेर खाए हों। तो जब उनके मानने वाले हों, उनके पैरोकार हों, उनके रास्ते पे चलने वाले हों और उनकी डिशें भरी हुई हों, मीनार बने हुए हों, शादी ब्याह में देखें, दावतों में देखें, पता लगता है कि ज़िंदगी का पहला और आखिरी खाना खा रहे हैं। तो फिर रूहानी महफिलों में बैठते हैं, रूहानी महफिलें सुनते हैं, कैसे कामयाबी होगी? हमारा मुंह तो लाहौर की तरफ है, दुआ करते हैं कि इस्लामाबाद खैरियत से पहुँचे। क्या ये मुमकिन है? क्या ऐसा हो सकता है? हमें अपने रवैयों को वाच करना है, अच्छी तरीके से गौर करना है इस पे कि हम जा किधर रहे हैं। जिधर जा रहे हैं उस तरह की तैयारी करें। अपने अंदर से इसको अमली मुनाफकत कहते हैं। ये अमली मुनाफकत है कि अमल जो है वो कुछ और है
آرزو کچھ اور ہے. یہ کبھی ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ؟ قیامت تک نہیں ہونے والا کہ جو آرزو ہے اس کے مطابق اس کے رویہ نہ ہو. آرزو کے مطابق اپنے رویوں کو ڈھالیے اور پھر دیکھیے کہ آپ کو منزل ملتی ہے یا نہیں ملتی. نہ ملے تو مجھے پکڑ لیجیے گا، مگر رویے بدلیے. آج مجھے ایک بہت پرانی بات کسی یہ دوست نے یاد کرائی، میں اس کا بھی تذکرہ کرتا چلوں 2-3 منٹ میں. ایک مرتبہ میں نے ایسا کیا کہ میں اس وقت مین برانچ کا مینیجر تھا. میں نے جیپ لی بینک اور زردے کی دیگ تیار کرائی اور اس کو جیپ میں رکھا اور اپنے بچوں کو ساتھ میں بٹھایا اور میں نے دادا صاحب کو جا کے دیگ جو ہے وہ دینی تھی. مگر دادا صاحب سے پہلے راستے میں جہانگیر کا مقبرہ آتا ہے شاہدرہ میں. میں اپنے بچوں کو وہاں لے گیا پہلے. جب ہم وہاں گئے، ٹکٹ لیا، اندر گئے، مجھے آج بھی یاد ہے تو جگہ جگہ گدھے پھر رہے تھے اور وہ اس کے مقبرے پہ پیشاب کر رہے تھے جگہ جگہ. 1-2 گدھے نہیں تھے. اب تو شاید کوئی سیکورٹی کا بندوبست ہو، مجھے پتہ نہیں، اب تو میں عرصہ دراز سے گیا نہیں. اور بھی کوئی بکریاں پھر رہی تھی. کوئی مطلب ہے ایسے تھے جیسے کہ یہ یہاں پہ جو گھاس ہے اس کو چگنے کے لیے یہ جانور آ گئے. اور کوئی نہ دروازہ تھا اس کا، ابھی بھی نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں تھی. اس کے بعد جب ہم دادا صاحب گئے تو کم از کم جو جوتے وہاں لوگوں نے جمع کرائے ہوئے تھے اندر داخلے کے لیے 25,000 سے کم نہ ہو. اللہ، تو میں چاہتا بھی یہ تھا کہ میں اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں کہ جس نے اس دنیا میں برصغیر کا جو بادشاہ رہا، کابل سے لے کے راج کماری تک، نیپال بھی اس میں شامل تھا، بنگلہ دیش بھی شامل تھا، انڈیا بھی شامل تھا، پاکستان بھی اس میں شامل تھا، افغانستان کے حصے بھی اس میں شامل تھے. اس کی کیا توقیر ہو رہی ہے دنیا میں کہ کوئی بندہ وہاں ہاتھ اٹھانے کے لیے، فاتحہ پڑھنے کے لیے نہیں جاتا، پھول چڑھانے کے لیے نہیں جاتا. اور جس کے پاس ایک مسلح تھا اور ایک تسبیح تھی اور ایک لوٹا تھا، وہاں 50,000 سے 1,00,000 آدمی روز سلام کے لیے جاتا ہے. سبحان اللہ، کیا بات. یہ فرق میں اپنی اولاد کو سمجھانا چاہتا تھا کہ جو لوگ مال کے پیچھے لگ گئے ہیں انہیں یہ منظر ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ مرنے کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوگا. اس دنیا میں یہ ہوگا تو آگے کیا ہوگا. جب یہاں پھول چڑھیں گے تو آگے بھی پھول چڑھیں گے. اس چیز کو ہر شخص اپنے ذہن میں بٹھا لے، پختہ کر لے کہ مجھے یہاں پھول چڑھوانے ہیں. اور وہ تبھی ہوں گے کہ سرکار کی غلامی میں، سرکار کے طریقوں سے، آپ کے رویوں سے، آپ کے خصائل سے، آپ کے آداب سے ہم مستفید ہوں. انقلابی طور پہ ایک دم کچھ بھی چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ایسا کام نہیں ہوتا. رفتہ رفتہ ارادہ کریں، ہر بندہ ارادہ کرے کہ میں نے آج سے یہ برائی نہیں کرنی. ایک برائی کے پیچھے پڑ جائے، جیسے دشمن کو الگ الگ کر کے مارا جاتا ہے نا، اس کو کمزور کر کے، آپ برائیوں کو کمزور کر کے ان کو ختم کریں. کوئی ایک برائی چھوڑ لیں، ارادہ کر لیں کہ میں نے آج کے بعد یہ کام نہیں کرنا. پختہ ارادہ، اس پہ قائم ہو جائیں. دوسری مت شروع کریں. جب وہ پختہ ہو جائیں، آپ کا گرپ آ جائے اس پر، پھر دوسری کے بارے میں سوچیں کہ اب میں نے اس برائی کو ترک کر دیا. اپنے اندر ارادہ کریں. کسی سے کوئی وعدہ مت کریں، کسی سے کلیم مت کریں، کسی کو اظہار مت کریں کہ آپ نے کیا چیز، کون سی چیز ترک کرنے کا پروگرام بنایا. کیونکہ اللہ کے ہاں جو مرتبت ہے نیکوکاروں سے بہت زیادہ پرہیزگاروں کی. اور کلمہ طیبہ پرہیزگاری سے شروع ہوتا ہے، لا سے نہیں. بہت سی چیزوں کی نفی کرتی ہے. نفی کے بغیر اثبات نہیں ہے. نقشبندیہ سلسلے میں جو ذکر ہوتا ہے وہ بھی نفی اثبات کا ہوتا ہے کہ پہلے نفی کرنی ہے. تو پرہیزگاری کیا ہے؟ نفی کرنا. میں نے یہ کام برے ترک کرنے ہیں. اس کے بعد جب ایک شخص ہے وہ جھوٹ کا عادی ہے، وہ جھوٹ چھوڑ دیتا ہے تو بغیر کسی اور محنت کے سچا ہو گیا. بھائی جو بات کرے گا، جو معاملہ کرے گا، جب جھوٹ چھوڑ دیا تو وہ سچ ہو جائے گا. تو
پرہیز کرتے ہی آدمی نیکوکار ہو جاتا ہے. اور اگر آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں اور نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں اور نیکیاں بھی کر رہے ہیں، کسی قطار شمار میں ہوں گی، وہ اللہ کے ہاں مقبول ہو جائیں گی. اس کو سمجھنا ہے، اس پہ غور کرنا ہے. کوئی ایک عیب، کوئی ایک برائی خاموشی سے زندگی میں ترک کرنی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو روحانی منزلیں عطا فرمائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلق اور محبت اور قربت نصیب ہو، اور اللہ آپ کو طاقت دے اور ہمت دے اور توفیق دے کہ آپ برائیوں سے چھٹکارا پا سکیں، انہیں شکست دے سکیں. اللہ آپ کا میرا حامی.